السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم 14واں پارہ مکمل کریں گے۔ آخری رکوع کی جو پہلی آیت ہے اس کی، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربی وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بہت عظیم آیت ہے یہ، بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس آیت کے اندر 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے اور 3 باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 90۔ اس آیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں فرماتے تھے کہ یہ آیت جو ہے یہ ذہن سے مجھے نکل گئی ہے ان کی بات۔ بہرحال اس آیت کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اکثر جمعے کے خطبوں میں بھی یہ آیت تلاوت کی جاتی ہے۔ 3 باتوں کا جن کا حکم دیا گیا ہے، ان میں پہلی بات ہے ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا۔ دوسری بات ہے والاحسان، اور احسان کا۔ عدل اور احسان بظاہر ہم ان دونوں لفظوں کو جب بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک ہی مفہوم ہوتا ہے، لیکن عدل کا مطلب ہوتا ہے پورا پورا دینا، برابر برابر دینا، کوئی کمی بیشی نہ ہو، کسی کو اس کا پورا حق دے دینا، چیز کو اس کی پراپر جگہ پہ رکھنا، یہ کہلاتا ہے عدل۔ لیکن احسان ہے کہ کسی کو اس کے حق سے بڑھ کر دینا، جتنا اس کا حق بنتا ہے اس سے زیادہ اس کو دینا، یہ احسان ہے۔ مثلاً آپ کسی ٹیکسی والے کو آپ اس کے ساتھ طے کرتے ہیں کہ 300 روپیہ یا 400 روپیہ دیں گے، لیکن جب آپ اس کو دیتے ہیں تو 500 دے دیتے ہیں، تو یہ احسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عدل کے ساتھ ساتھ احسان کا بھی حکم دیتا ہے، اس لیے کہ احسان اللہ کو بہت پسند ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کی محبت اگر حاصل کرنی ہے تو پھر عدل تک نہ رہیں، احسان تک جائیں۔ تیسری چیز ہے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اللہ تعالیٰ قرابت والوں کو دینے کا حکم دیتا ہے، رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ صلہ رحمی اس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ کے عرش کے ساتھ یہ رحم جو ہے، رحم کیا کس کو کہتے ہیں، جو جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، رحم مادر، جو رشتے رحم سے متعلق ہوتے ہیں ان رشتوں کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ حکم دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رحم لٹک رہا ہے عرش کے ساتھ اور وہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ جو مجھے جوڑے اسے تو بھی جوڑ، اور جو مجھے توڑے اسے تو بھی توڑ دے۔ تو صلہ رحمی کرنا، رشتوں کو جوڑنا، رشتہ داروں کو دینا، انہیں عطا کرنا، یہ تیسری بات ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربی، اللہ عدل کا بھی حکم دیتا ہے اور احسان کا بھی اور رشتہ داروں کو دینے کا بھی۔ اور منع کن 3 چیزوں سے کرتا ہے، جن میں پہلی چیز ہے وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور وہ منع کرتا ہے فحش سے، بے حیائی کی باتوں سے، والمنکری، اور منکر سے۔ منکر کیا ہے؟ منکر کہتے ہیں ہر وہ چیز جس سے انسانی فطرت ایکسیپٹ نہ کرے، قبول نہ کرے۔ انسانی فطرت جس کا انکار کرتی ہے وہ فحش ہے۔ والفحشاء، بے حیائی سے روکتا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ کہتے ہیں کہ نا حدیث میں آتا ہے کہ جب تم حیا نہ کرو پھر جو مرضی کرو۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ، اور منکر سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے۔ والبغی، اور تیسری چیز ہے بغی، سرکشی۔ سرکشی اگر تو اللہ کے خلاف ہو پھر تو وہ صریح کفر ہے، لیکن بندوں کے خلاف بھی سرکشی، ظلم و زیادتی سے اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے۔
یہ 6 چیزیں ہیں، 3 چیزوں کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، 3 چیزوں سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے۔ یہ جامع ترین آیت ہے قرآن کی۔ اب وہ مجھے جو ذہن میں نہیں آ رہی تھی حدیث، وہ یہ تھی، اب ذہن میں آ گئی، کہ عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی یہ آیت خیر و شر کے بارے میں سب سے جامع آیت ہے، اور یہ وہ آیت ہے جسے سن کر ولید بن مغیرہ جو اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، وہ بھی اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِ اللَّہِ، اور پورا کرو عہدوں کو، اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ اذا عاہدتم، جب کہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو۔ اللہ سے ہم نے ایک تو بہت بڑا عہد کون سا باندھا ہے؟ عہد الست ہم اللہ سے کیا ہوا ہے ہم نے۔ اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو۔ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ، ایمان ہے یہ لفظ، ایمان نہیں ہے، ایمان یمین کی جمع ہے، قسم، قسموں کو پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو، بعد توکیدہا، ان کو پکا کرنے کے بعد، جب کہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو۔ اللہ تمہارے سب کاموں سے باخبر ہے۔ تمہاری حالت اس عورت کی جیسی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی محنت سے سود کاٹا اور پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ یعنی کوئی اگر پاگل عورت پہلے سود کاٹ کاٹ کے جمع کرے اور پھر بعد میں خود ہی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، تو تم اپنے آپ کو ایسا نہ بناؤ، یعنی عہد پختہ باندھنے کے بعد اسے نہ توڑو۔ تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کرے، حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پہ کھول دے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا، اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ تم میں کوئی اختلاف ہوتا ہی نہ۔ اگر اللہ کی یہ مشیت ہوتی، اگر اللہ یہ چاہتا کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھا دیتا ہے، اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ بھی تم کرتے رہے ہو اس کے بارے میں تمہاری باز پرس لازمی ہو کر رہے گی۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور اے مومنوں، اے مسلمانوں، اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا برا نتیجہ دیکھو اور سزا بھگتو۔ فَلَا تَشْتَرُوا بِعَہْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے میں نہ بیچو۔ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اگر تم جانو تو، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، خرچ ہو جانے والا ہے۔ بہت بڑا سبق ہے اس آیت میں ہمارے لیے، اور بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ۔ جیسے میں نے آپ سے وہ پیچھے کہا تھا نا کہ درگزر کرو، خوبصورت طریقے سے درگزر کرنا، فصفا صفن جمیل، اسی طرح کی یہ بھی ایک آیت ہے کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے استعمال کر لو گے، خرچ کر لو گے، فنا کر دو گے، یا کھا کے فنا کر دو گے، یا پہن کے فنا کر دو گے، یا استعمال کر کے وہ ختم ہو جائے گا، آخر کال اسے ختم ہی ہونا ہے۔ لیکن جو کچھ تم اللہ کے بینک میں جمع کرا دیتے ہو، جو کچھ تم آگے بھیج دیتے ہو اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، وہ وہاں پہ محفوظ ہو جاتا ہے، وہ باقی رہتا ہے۔ وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے، اور جو تمہارے پاس ہوتا ہے وہ فنا ہو جاتا ہے، وہ کسی بھی طریقے سے فنا ہو جاتا ہے۔
اس لیے اس آیت سے ہمیں کیا سیکھنا ہے کہ ہمیں آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ لازماً بچا کے آگے بھیجنا ہے، کیونکہ جب ہم وہاں جائیں گے ہمیں وہی کچھ ملے گا جو کچھ ہم نے بھیج رکھا ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک دفعہ بکری ذبح کی گئی، اور اس کا گوشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تقسیم کرنے کو شاید، اور جب ان سے پوچھا کہ عائشہ اس بکری کے گوشت میں سے کچھ بچا ہے، یا پوچھا کہ وہ بکری جو ذبح کی تھی وہ تقسیم کر دی، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ ایک ٹکڑا بچا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، بچا یہ نہیں ہے، بچ تو وہ گیا جو تقسیم کر دیا، جو اللہ کے راستے میں دے دیا وہ بچ گیا، اور یہ جو رکھ لیا جسے ہم کھا کے ختم کر دیں گے یہ نہیں بچا، بچا وہ ہے جو ہم نے آگے دے دیا۔ بہرحال ہمیں بھی تھوڑا صحیح جتنا بھی ممکن ہو، جتنا بھی حیثیت ہو، اپنی آخرت کے بینک میں کچھ نہ کچھ جمع کراتے رہنا چاہیے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہتر اعمال کے مطابق دیں گے۔ یعنی جو کچھ انہوں نے جو صبر کیا ہے، صبر کرنے والوں کو اس کا اجر بھی آسانی، ابھی ہم نے پڑھا نا احسان، احسان کے درجے میں بہترین اعمال کے مطابق ان کو ہم اس کا اجر دیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشے۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، نیک عمل کرنے والے خواہ وہ مرد ہوں یا عورت، یہ نہیں اس میں کوئی شرط رکھی گئی کہ وہ مرد ہی ہوں یا عورت ہی ہوں، جیسے کہ اکثر عورتوں کو یہ گلہ رہتا ہے کہ ڈسکریمنیشن اسلام میں رکھی جاتی ہے عورتوں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی عورتوں کا نام ساتھ لیا کہ خواہ مرد ہو یا عورت، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو بھی صالح اعمال کرے گا، جو بھی نیک عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے کیا عطا فرمائیں گے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اسے حیات طیبہ پاکیزہ زندگی بسر کرائیں۔ بظاہر دیکھنے میں بے شک وہ لوگ ایسا لگے ہمیں کہ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اللہ انہیں حیات طیبہ جو ہوتی ہے نا، اس میں سکون ہوتا ہے، اس میں بے نیازی ہوتی ہے، ان لوگوں کے دل غنی ہوتے ہیں، کیونکہ اصل امیری جو ہے نا وہ دل کی امیری ہے۔ اگر انسان کا دل امیر ہے تو پھر وہ واقعی غنی ہے، لیکن اگر اس کا دل امیر نہیں ہے، دل غنی نہیں ہے، تو ڈھیروں دولت پا کے بھی اس کے دل میں لالچ ہی بسا ہوا ہے، تو وہ تو پھر اسیر ہے اپنی خواہشات کا۔ تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں، انہیں غنا عطا کر دیتے ہیں، انہیں سکون قلب کی نعمت سے نواز دیتے ہیں۔ اور جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی ہمیں سکھائی ہے نا، وہ دعا ہمیں ضرور مانگنی چاہیے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنا، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا بھی، تقوی کا بھی، اور عفت کا بھی، اور غنا کا بھی۔ تو اللہ سے غنا ضرور مانگنا چاہیے، کیونکہ اگر ہمیں غنا عطا ہو جائے، اگر ہمارے دل غنی ہو جائیں تو زندگی بہت پرسکون ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا جو مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ نیک عمل کرے گا ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے، نحیینہ حیاتاً طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور ضرور ہم انہیں جزا دیں گے، ان کو بہترین اعمال کے مطابق انہیں اجر دیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان الرجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اس آیت کی روح سے یہ فرض ہو گیا کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے شیطان مردود سے ضرور پناہ مانگی جائے، یعنی اعوذ باللہ لازمی پڑھنا ہوگا جب ہم قرآن پڑھیں۔ اور جب قرآن کی تلاوت کرتے کرتے بیچ میں ہم بعض اوقات باتیں کرنے لگتے ہیں
تو اس کے بعد بھی ہمیں بسم اللہ بے شک دوبارہ سے نہ پڑھیں، لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دوبارہ پڑھ لینا چاہیے۔ اور صرف زبان سے پڑھنا ہی نہیں، قرآن پڑھتے ہوئے جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں تو دل سے دعا بھی مانگیں کہ یا اللہ شیطان مردود کے وسوسوں سے مجھے بچا کے رکھنا، تاکہ میں تیرے کلام سے مستفید ہو سکوں، اس سے فائدہ اٹھا سکوں۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے ہیں اور جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ شیطان کا زور کن پہ چلتا ہے؟ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، اس کا زور تو بس انہی لوگوں پہ چلتا ہے جو اس کو اپنا دوست بناتے ہیں اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّکَانَ آیَةٍ، جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں، یعنی ناسخ و منسوخ کی بات ہو رہی ہے، ایک آیت کو منسوخ کر کے اس کی جگہ کوئی ناسخ آیت لے آتے ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ وہ کہتے کہ ابھی ایک آیت جو نازل ہوئی تھی، پھر کچھ دنوں کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آیت منسوخ ہو گئی ہے، اب اس کی جگہ پہ یہ حکم آ گیا ہے، تو ہمیں تو لگتا ہے کہ آپ خود گھڑ کے لے کے آتے ہیں۔ ان سے کہو کہ اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے۔ قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشریٰ للمسلمین، تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے اور فرمانبرداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے اور انہیں فلاح اور سعادت کی خوشخبری دے۔ روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے، یہاں پہ ان کا نام لینے کی بجائے لقب سے پکارا گیا ہے کہ اسے تو روح القدس لے کر آتے ہیں ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، ہمیں معلوم ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو کوئی آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان تو اجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے۔ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اجمی شخص اتنی فصیح و بلیغ عربی میں آیات لے کر آئے؟ یہ جو کہتے ہیں کہ ایک کوئی شخص آ کے، کوئی باہر سے کوئی آدمی آتا ہے، وہ آ کے انہیں پڑھا جاتا ہے اور وہی اگلے دن یہ کہتے ہیں کہ یہ آیات میرے اوپر نازل ہوئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں وہ تو عربی نہیں ہے، اس کی تو زبان اجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے۔ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے آیات کو نہیں مانتے، اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گھڑتے، بلکہ جھوٹ تو وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو مانتے نہیں ہیں، وہی در حقیقت جھوٹے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، یہی ہیں حقیقت میں جھوٹے۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پہ مطمئن ہو تب تو خیر کوئی بات نہیں، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا، اس پر اللہ کا غضب ہے اور ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب اس آیت میں ایک ایکسیپشن دے دی گئی کہ جو شخص کسی ایسی جگہ پہ ہو، جیسے اہل مکہ مسلمانوں کو بہت ستایا کرتے تھے، تکلیف دیا کرتے تھے، یا اس کے بعد بھی کہیں بھی کوئی غیر مسلموں کی طرف سے کسی مسلمان کو اذیت دی جا رہی ہو اور وہ اس تکلیف سے بے بس ہو کر، مجبور ہو کر وہ کلمہ کفر کہہ دے، تو پھر ایسے شخص پر کوئی اللہ کی طرف سے، اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے مجبوری میں یہ بات کیا ہے۔ تقریباً تمام اہل علم کا اس بات پہ اجماع ہے
کہ جس شخص کو کفر پہ مجبور کیا جائے نا، دل میں اس کے ایمان ہو اور وہ جان بچانے کے لیے کوئی کفر کا کلمہ منہ سے کہہ دے یا عملاً کوئی ایسا کام کر دے جبکہ اس کا دل ایمان پہ مطمئن ہو، تو وہ پھر کافر نہیں ہوگا، اس پہ کوئی کفر کا حکم بھی لاگو نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کرتا ہے، پھر اس پہ اللہ کا غضب، علیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، ویسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر دیا، اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دیتا جو اس کی نعمت کا کفر کرتے ہیں۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون، کہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، تو یہاں بھی فرمایا طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون، یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں۔ ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں رہیں، بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دی، ہجرت کی، راہ خدا میں سختیاں برداشت کی، صبر سے کام لیا، ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور الرحیم ہے۔ ان ربک من بعدہا لغفور الرحیم، کن لوگوں کے لیے؟ جنہوں نے ہجرت کی، تکلیفیں برداشت کر کے جہاد کیا، صبر کیا۔ ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جبکہ ہر جان، ہر نفس اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں ہوگی۔ یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسہا، ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہوگی، ہر اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھگڑ رہا ہوگا، ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ پورا پورا دے دیا جائے گا۔ وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ذرہ برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، ہر کوئی جو کچھ دنیا سے کر کے لائے گا اس کے برابر، اس کے مطابق اجر پائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ ابھی تو ہم چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ہم کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ اس دن پتہ چلے گا، جیسے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان کا انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے نا، جب رزلٹ آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک نمبر کے بھی کوئی 10ویں حصے سے ایک شخص کا ایڈمیشن رہ جاتا ہے پوائنٹس میں۔ پھر وہ بہت ان کو افسوس ہوتا ہے کہ ہم ایک سوال اگر ٹھیک کر لیتے، ایک ذرا سی غلطی وہاں پہ نہ کرتے تو ہم اب فیلئرس میں نہ آتے۔ بالکل ایسے ہی وہاں پہ ہوگا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو، خواہ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دینا ہی کیوں نہ ہو، یہ نیکی بھی چھوٹی نہیں ہے۔ خواہ کسی مومن سے مسکرا کے ملنا ہی کیوں نہ ہو، چہرے پہ اسمائل لے آنا، یہ بھی نیکی چھوٹی نہیں ہے۔ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، نہ ہی کسی گناہ کو چھوٹا سمجھو۔ فضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اللہ ایک ایسی بستی کی مثال دیتا ہے وہ امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا، کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا۔ تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک، افلاس ان پہ مسلط کر دیا۔ بھوک اور افلاس کی اور خوف کی مصیبتیں ان پہ چھا گئیں۔ ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ آخرکار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے۔ کہا جاتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ اس بستی سے مراد مکہ کی بستی، حضرت ابن عباس کا بھی یہی قول ہے کہ یہاں خود مکے کا نام لیے بغیر مثال کے طور پہ اس کو پیش کیا گیا ہے۔ اس تفسیر کی روح سے خوف اور بھوک کی جس مصیبت کا یہاں پہ ذکر ہے، اس سے مراد وہ قحط ہے
جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد ایک مدت تک اہل مکہ پہ مسلط رہا تھا۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اے لوگو اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تمہیں بخشا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اسی کی بندگی کرنے والے ہو۔ اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ کیا ہے؟ مردار، انما حرم علیکم المیتۃ، مردار مری ہوئی چیز، مردہ چیز، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ چیز جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا۔ فمن استر غیر باغ، ہاں اگر کوئی بھوک سے مجبور ہو، بے قرار ہو کر کوئی چیز کھا لے ان میں سے جو حرام چیزیں ہیں، بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کی خواہش رکھتا ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہوا ہو، تو یقیناً اللہ ایسے شخص کو معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھے، جھوٹے افطرا گھڑے، وہ ہرگز فلاح نہیں پایا کرتے۔ وَعَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ، ایسے لوگ پھر کبھی فلاح نہیں پایا کرتے جو اللہ پہ جھوٹ گھڑا کرتے ہیں، جو اللہ کے متعلق جھوٹی باتیں کہا کرتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حق، حلال و حرام کا جو اختیار ہے وہ صرف اللہ کے پاس، اور جو شخص یہ اختیار اپنے پاس لیتا ہے، کسی چیز کو حلال کو حرام کر دیتا ہے، حرام کو حلال کر دیتا ہے، وہ گویا اللہ کے بارے میں افطرا گھڑ رہا ہے۔ متاع قلیل، یہ چند روزہ سامان ہے دنیا کا عیش چند دن کا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، آخر کار ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھی جن کا ذکر اس سے پہلے ہم آپ سے کر چکے ہیں۔ ہم نے سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران، سورہ نساء وغیرہ میں پڑھا تھا کہ یہودیوں پر کچھ چیزیں حرام کر دی گئی تھیں، جیسے حضرت یعقوب نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کر لیا تھا، تو اس کے بعد یہودیوں نے اسے اپنے اوپر حرام کر لیا۔ چربیاں ان پہ حرام کر دی گئی تھیں، ان کی اپنی غلطیوں کوتاہیوں کی وجہ سے کچھ چیزیں ان پہ حرام کی گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اسی طرح ان کی شریعت میں کچھ چیزیں مستقل طور پہ ان پہ حرام ہو گئیں، اور ان کی مطلب زندگی میں یہ تنگیاں پیدا ہو گئیں۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے چیزیں حرام کی تھی جو ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں، یعنی قرآن میں جن کا ذکر ہو چکا ہے، اور یہ ان پر ہمارا ظلم نہیں تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو اپنے اوپر کر رہے تھے۔ البتہ جن لوگوں نے جہالت کی وجہ سے برا عمل کیا اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی، تو یقیناً توبہ و اصلاح کے بعد تیرا رب ان کے لیے غفور الرحیم، مطلب وہ غلطی ہو جائے انسان سے، پھر اس کی غلطی کا اعتراف کر لے، اسے مان لے اور اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرے، تو اللہ تعالیٰ توبہ کے بعد معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، یہاں آخر میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، ان کی تعریف کی جا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام حقیقتاً اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا، اللہ کا مطیع فرمان، فرما بردار اور یکسو، حنیفم، وہ کبھی مشرک نہ تھا، ولم یک من المشرکین، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا۔ اللہ نے اس کو منتخب کر لیا اور سیدھا رستہ دکھایا، دنیا میں اسے بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ پھر ہم نے آپ کی طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ رہا سبت یعنی ہفتے کا قانون، تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا، اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی امت محمدیہ کی طرح، جیسے ہمارے لیے جمعہ کا دن ہے، ان کے لیے بھی جمعہ ہی کا دن مقرر کیا تھا، لیکن انہوں نے اس کو نہیں مانا، اپنی مرضی سے انہوں نے اپنے لیے ہفتے کا دن مقرر کیا، اور بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہفتے کا ہی دن مقرر کر دیا۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے، بہت عظیم آیت ہے۔ تبلیغ کے سلسلے میں، اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے، دین حق کی تبلیغ کے لیے، اور یہ کچھ اصول اس میں بتائے گئے ہیں جو بڑے ہی اہم ہیں۔ ادعو، بلاؤ، دعوت دو، الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف، اس طرح، نمبر 1 بالحکمت، حکمت کے ساتھ، نمبر 2 والموعظۃ الحسنہ، عمدہ نصیحت کے ذریعے، نمبر 3 وجادلہم باللتی ہی احسن، اور مجادلہ کرو بطریق احسن، یعنی اگر کوئی بحث و مباحثہ کی نوبت آتی ہے تو وہ کیسے ہونا چاہیے؟ بطریق احسن۔ اچھا، یہاں 3 طریقے بتائے گئے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ دراصل پہلا جو طریقہ ہے، حکمت کے ساتھ دعوت دو، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو خود شعور کی اعلیٰ منزلیں طے کر چکے ہیں، جو خود علم و دانش رکھتے ہیں، جو شعور رکھتے ہیں، جو مطلب ہر بندہ ایک جیسا تو نہیں ہوتا، ایک معاشرے میں رہنے والے لوگ مختلف سطح کے ہوتے ہیں، ان کی ذہنی سطح بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، مطلب جو خواص ہیں، جو خود علم و دانش رکھتے ہیں، ان کو جب دعوت دو گے تو پھر حکمت کا پہلو نہ چھوڑو، بالحکمت، حکمت کے ساتھ۔ لیکن جب آپ عام لوگوں سے بات کریں، عوام کو دعوت دیں، انہیں دین کی طرف بلائیں، تو بالموعظۃ الحسنہ، پھر موعظہ حسنہ، عمدہ نصیحت، اچھے طریقے سے بس ان سے بات کرو۔ ایک تیسرا طبقہ بھی ہوتا ہے جو بات بات میں کیڑے ہی نکالنا ہوتے ہیں، جنہوں نے، ان کے ساتھ پھر مجادلے کی نوبت بھی آتی ہے، بحث و تمہیز کی نوبت بھی آتی ہے۔ جب ان کے ساتھ معاملہ ہو، جو تیسری کیٹیگری، ایک خواص کی، ایک عوام کی، ایک اس سے بھی نچلا طبقہ ہوتا ہے، جنہیں سمجھ تو اتنی آتی نہیں ہے لیکن وہ ہر بات میں یہ تلواروں کے منہ سیدھے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہر بات میں سے انہوں نے کوئی نہ کوئی نیگیٹو بات نکالنی ہے۔ پھر ایسے لوگوں کو وجادلہم باللتی ہی احسن، پھر ان سے کے ساتھ اگر مجادلہ کرنے کی نوبت آتی ہے، پھر بطریق احسن مجادلہ کرو۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین، تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے، اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہے، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے، یعنی بدلہ لینے کی بھی اجازت ہے لیکن صبر کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَاصْبِرُوا مَا وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کیے جاؤ، آپ کا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ مکی صورت ہے، حالات جیسے وہاں کے تھے آپ سب کو پتہ ہے، صبر ہی کرنا تھا، صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، مقابلہ کر نہیں سکتے تھے، ہاتھ روکے ہوئے تھے، کفو ایدیکم کا حکم تھا اللہ کی طرف سے، تو فرمایا کہ صبر ہی ہے، لیکن صبر بھی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں کی حرکات پہ رنج نہ کرو اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو، ولا تحزن علیہم ولا تک فی ضیق مما یمکرون، ان کی چالوں پہ دل تنگ نہ ہوا کرو، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ ہاں جی، الحمدللہ ہمارا 14واں پارہ مکمل ہوا۔ اس پارے کے اہم نکات ہیں، نمبر 1 سٹارٹ ہی یہاں سے ہوا، کفار کی حسرت کہ ہم بھی مسلمان ہوتے، کاش، موت کے وقت بھی کہیں گے کاش ہم مسلمان ہی ہوتے، قبروں سے نکلتے وقت، حشر میں، قیامت میں، جہنم میں جاتے وقت، جب جہنم سے مسلمانوں کو نکالا جا رہا ہوگا، ان کی حسرتیں بڑھتی رہیں گی، وہ کہیں گی کہ لو کننا مسلمون، کاش ہم بھی مسلمان ہوں۔ پھر اس میں قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ پھر اس پارے میں اللہ کی قدرت اور وحدانیت کے بہت سے دلائل دیے گئے ہیں۔ پھر انسان کی تخلیق کی ابتدا جب ہوئی، وہ واقعہ پھر سے یہاں پہ ریپیٹ ہوا۔ پھر ابلیس کا جو جذبہ انتقام ہے، جو وہ کہتا ہے کہ چھوڑوں گا نہیں ان کو، یا اللہ مجھے مہلت دے دے۔ پھر جہنم کے 7 دروازوں کا تذکرہ ہے، اللہ کی رحمت
اور اس کے غضب کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میں غفور الرحیم بھی ہوں لیکن میرا عذاب بھی بڑا سخت عذاب ہے۔ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ انسان کو ذہن میں رکھنی چاہیے، اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اس کے غضب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ ہے، پھر انباء اور رسول پیغمبروں کے قصے بیان کیے گئے ہیں، پھر نعمت قرآن کا ذکر ہے آخر میں سورت کے، اور اس کے بعد سورت النحل شروع ہوتی ہے۔ سورت النحل کا آغاز ہی بتا رہا ہے کہ عطا امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا، یعنی قیامت اب بہت قریب ہے۔ پھر وحی کا اثبات کیا گیا، تذکیر بآلاء اللہ ہے سورت نحل میں بہت تفصیل کے ساتھ، اور شاید یہ قرآن کی ان چند صورتوں میں سے ہے۔ سورہ نام میں ہے اور سورت روم میں ذکر ہے، لیکن سورہ نحل میں بہت تفصیل کے ساتھ تذکیر بآلاء اللہ میں ملتا ہے۔ پھر شہد کی مکھی ہمارے لیے عبرت کا باعث ہے، ہمارے لیے بہت سبق ہے اس کی شہد بنانے کا جو طریقہ کار ہے۔ پھر اللہ کی ان گنت نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور پھر بتایا گیا کہ ہر امت سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گواہ اٹھائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب پہ گواہ بنائیں گے۔ پھر وہی جامع ترین آیت جو آج ہم نے پڑھی، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان۔ پھر تلاوت قرآن سے پہلے تعوذ پڑھنے کا حکم ہے، ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی گئی ہے پارے کے اینڈ پہ، اور آخری بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی گئی ہے کہ آپ صبر کریں اور تنگ دل نہ ہوں، یہ تلقین آپ کو کی گئی ہے۔ پارہ 14 کی عمل کی باتیں جو ہیں وہی جو میں نے فصفہ درگزر کیجیے، الصف الجمیل، فصفہ الصف الجمیل، کیسا درگزر کریں؟ جو بہت اچھا ہو، عمدہ، خوبصورت۔ ایک تو درگزر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ چلو سانو تسی معاف ہی کرو، ایسا نہیں، معاف کرنا ایسا کہ بس کسی کا دل ہی جیت لیا جائے۔ ہم نے عفو درگزر کی عادت اپنانی ہے اس آیت کو پڑھ کے۔ پھر یہ جو آج آیت پڑھی یہ بھی بس دل پہ ہی لگتی ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہی ہو جانا ہے، اور جو اللہ کی بینک میں جمع کرا دیا باقی اسی نے رہنا ہے۔ اس لیے دنیا میں مال جمع کرنے کی بجائے آخرت کے لیے ذخیرہ کرنا کی عادت اپنانی ہے۔ تیسری بات ہے جو ہم نے عمل کے لیے، کہ تسبیح جو ہے نا یہ دلوں کی تنگیوں کا علاج ہے۔ جب دل تنگ ہونے لگے، جب لوگ ستانے لگیں، اس وقت بھی اللہ کی تسبیح کرو، اور جب کوئی خوشی ملے تو بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرنے کی عادت ڈالیں، اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور یہ کہ چوتھی بات ہے کہ پانی کے نعمت ہونے کا احساس کر کے اسے ضائع کرنے سے بچیں، کیونکہ پانی جو اب اگلا دور آ رہا ہے نا، اس میں پانی جو پینے کے قابل ہے اس کی بہت کمی ہو رہی ہے، ہمیں پانی کو بچانا چاہیے۔ اور جو مکھی کی بات ہے، فصل کی سبل ربی کا ذللا، شہد کی مکھی کی طرح ہمیں اپنے رب کی مقرر کردہ راہوں پر چلتے ہوئے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنی ہے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب